لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نعمت اللہ۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آپ کی بارگاہ ناز میں بے حد و حساب درود و سلام۔ اللہ کریم کے حضور دعا ہے ہمیں حق کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ چند جمعوں سے ہمارا سلسلہ کلام جو جاری ہے وہ ہے تحریک اسلام کے ان حسین اور پاکیزہ کرداروں کا کہ جن کی محنت اخلاص زندگی کے معمولات میں دین اسلام کو اس پاکیزہ اور اس مقدس فریضے کو ہم تک پہنچایا ہے، اور اس دین کے نور سے آج ہم برکات حاصل کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کا لافانی لازوال کردار ہم نے اس لیے بھی اپنے سامنے رکھنا ہے کہ اسلام کی ترویج و اشاعت میں اور اسلام کی تبلیغ میں مشکلات بھی ہوتی ہیں، اور ان مشکلات کو سامنے رکھ کر مایوس نہیں ہونا، بلکہ ان محسنین اسلام ان اکابرین کو سامنے رکھنا ہے کہ جنہوں نے سخت سے سخت تکالیف اور مصائب کے پہاڑ جھیل کر بھی دریا عبور کر کے بھی دین کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ یہی وجہ ہے کہ آج وہ دین بڑی پاکیزہ اور حسین تجلیات سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور کر رہا ہے۔ ہم نے گزشتہ جمعہ میں جو ذکر کیا تھا، جو سے آگے، اور یہ سلسلہ کچھ جمعوں تک ہم جاری رکھیں گے ان اکابرین کا، آج ہم جس کو اپنے کلام میں خراج عقیدت و محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، وہ شخصیت اسلام میں ان کا 7واں نمبر ہے۔ تو گزشتہ جمعہ ہم نے حضرت خباب کا بیان کیا، ان کا 6واں نمبر تھا۔ آج 7ویں نمبر کے ہم اس کو بیان کریں گے کہ جس کے نام سے اسلام کا بھی اور دشمنان اسلام کا بھی ہر فرد بخوبی آگاہ ہے، اور ان کا نام ہے حضرت بلال۔ ظلم و ستم کی داستان میں یہ ایک بہت بڑا نام ہے، برداشت، تحمل، بردباری کے ساتھ ساتھ حضور کی غلامی میں۔ اور آج کیونکہ موٹر وے پولیس کی برکات سے، ان کی شفقتوں سے وہ کیونکہ بند تھی اور خاصی دیر رکنا پڑا، لیکن پھر بہرحال آج پہنچ گئے۔ مجھے یہ تھا کہ لیٹ نہ ہو جائے، لیکن لیٹ ہوا، کوئی نہیں، آج انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ عصر سے پہلے آپ میں اکثر بزنس مین تشریف فرما ہے۔ آپ جب مہنگائی ہوتی ہے تو اس مہنگائی کا پورا زور آپ گاہکوں پہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں، اس لیے بزنس مین کی، تاجر کی یہ کوالٹی ہوتی ہے، وہ مہنگائی کا جتنا بھی بھار ہوتا ہے وہ اتنی چیز مہنگی ہوتی ہے، ظاہر ہے وہ گاہک پہ ہی۔
حکمران مہنگائی کا سارا بھار عوام پہ ڈالتا ہے، تو خطیب کا بھی اتنا حق ہے کہ وہ جتنا لیٹ ہو اتنا لیٹ وہ عوام پہ ڈال دے۔ لیکن بہرحال اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوشیوں سے سرفراز رکھے۔ آج ہم اس کو تھوڑا کر لیں گے اور نیکسٹ جمعے انشاءاللہ ہم حضرت بلال حبشی پہ مزید بات کریں گے، بہرحال جتنا ہو سکے گا۔ گرامی قدر بزرگوں اور دوستو، سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ کوئی بندہ مالک کی نظر میں اعلیٰ ہو جائے۔ سب سے خوش نصیب وہ ہے کہ جس کو مالک کہے واہ بھائی واہ۔ تو بلال حبشی اسلام میں وہ حسین اور عظیم انسان ہیں جن کو میرے نبی نے کہا واہ بھائی واہ۔ یہ ہے بلال، یعنی جس پر اسلام واہ واہ کرے وہ بلال ہے۔ کتنا حسین ہے وہ انسان۔ حالانکہ بلال کہتے ہیں میری تو پوزیشن یہ تھی کہ میری پیدائش پر بھی میرے گھر والے خوش نہیں تھے، اور جیسے جیسے میں بڑا ہو رہا تھا تو میں سنتا میری اماں میرا ابا وہ افسوس کرتے کہ ہم نے ایک غلام کا اضافہ کیا ہے، کہ یہ ظاہر ہے غلامی کے دور میں ظلم کی چکی میں پسے گا، اس کو پتہ نہیں کیا کیا مشکلات آئیں گی۔ جیسے بے حیائی کے اور جہالت کے معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں کہ بیٹیوں کے حوالے سے لوگ کتنے پریشان ہوتے ہیں جب لوگوں کی بدبختی دیکھتے ہیں۔ تو اس لیے حضرت بلال کیونکہ غلام تھے، غلام زادے تھے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں میری پیدائش اور میری سالگرہ کے موقع پر لوگ خوش ہوتے ہیں بیٹا بڑا ہو رہا ہے۔ میری ماں کہتی کہ اب غلام ایک بڑا ہو رہا ہے۔ اب یہ جیسے ہی یہ غلام بالغ ہوگا، شعور پکڑے گا، تو یہ ظاہر ہے اس کے آقا کی شدت میں اس کے لیے اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ بہرحال وہ کہتے ہیں دن تھے گزرتے گئے، شعوری غیر شعوری کی حالت میں ایک دن مجھے عجیب اتفاق ہوا کہ میں جب اپنے مالک امیہ کی بکریاں چرانے کے لیے گیا، اس کے جو جانور چرانے گیا، تو میں نے دیکھا کہ ایک حسن و جمال کے پیکر پر میری نظر پڑ گئی۔ اچھا میں نے دیکھا، ان کو پہلی بار دیکھا تھا، تو میں ان کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ مجھے حوصلہ نہ پڑے کہ میں ان کو کیسے ان کے قریب جاؤں، کیونکہ ہمارے مالک نے تو ہمیں انسانوں میں کبھی شمار ہی نہیں کیا تھا۔ وہ اتنا ظلم اور بربریت اور وحشت کا ان کا ماحول تھا۔ اسلام کیونکہ عزت دینے والا دین ہے نا اسلام، اسی لیے اللہ نے آپ کو عزت سے نوازا ہے۔ تو یاد رکھیے گا جو بچہ، جو نوکر، جو ملازم آپ کے ساتھ وابستہ ہے، اس کا یوں خیال رکھیں کہ وہ اپنی نسلوں کو بتائے کہ میں نے فلاں کے ساتھ نوکری کی ہے، فلاں کے ساتھ ملازمت کی ہے، تو مجھے بڑے گریٹ انسان نظر ہے۔ اس کے دکھ سکھ میں آپ شریک ہو جاؤ گے تو وہ اسی پہ خوش ہو جاتا ہے، اسی پہ راضی ہو جاتا ہے۔ جب آپ ویسا کرو گے تو آپ خوشیاں پاؤ گے، اللہ اور رزق میں فراوانی عطا فرماتا ہے۔ حضور کے غلام فرماتے ہیں میں زندگی حضور کے پاس میں نے گزاری، مجھ سے کئی مرتبہ برتن ٹوٹے، کئی مرتبہ نقصانات ہوئے، میرے کریم آقا نے کبھی مجھے اونچی آواز میں، میرے آقا نے مجھے ڈانٹا تک نہیں ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں یہ عالم ہے، مزاج یہ رکھو، اللہ اور برکتیں دے گا۔ وہی جب کسی سے نقصان ہو تو آپ سمجھ لیں کہ وہ آپ سے بھی ہو سکتا ہے، آپ کے بچے سے بھی ہو سکتا ہے۔ اگر نوکر سے، ملازم سے ہو گیا ہے، آپ صبر کریں گے تو وہ پتہ نہیں کتنی دعائیں آپ کو اس کے ملیں گی۔ اس لیے وہ دے نہ دے، اللہ دیکھ رہا ہے جس کے لیے آپ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہے ہیں۔ تو بلال فرماتے ہیں مجھے کیونکہ کبھی اس نے سیدھے نام سے بھی نہیں پکارا تھا، ظاہر ہے رنگ کے کالے ہوں، ہونٹ بھی موٹے ہوں، اور عالم یہ ہو کہ ان کی گفتگو اور ان کے مزاج کو وہ کیسے ظاہر ہے کون نخرے اٹھا سکتا ہے کسی کی ملازم، خادم اور پھر اپنے غلام کے۔ بلال فرماتے ہیں میں نے ان سے پوچھ لیا آگے بڑھ کے، پہلے تو میں چھپ چھپ کے دیکھتا تھا، آج میں نے آگے بڑھ کے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ دیکھیں نام ہی کتنا حسین ہے کہ یہ نام لینے کی دیر ہوتی ہے۔ لوگ تو ہمارے بہت سے شدت پسند ہمارے بھائی کہتے ہیں انگوٹھے نہ چوما کرو،
ان سے ہم عرض کرتے ہیں کہ یہ نام لو تو دونوں ہونٹ آپس میں کیسے بغل گیر ہوتے ہیں. یعنی نبی کا نام تو ہے ہی ایسا میٹھا کہ لینے کی دیر ہے دونوں ہونٹ آپس میں یوں گلے ملتے ہیں. محمد پنجابی یہ چینج آکھو دونوں ہونٹ آپس میں جفی پا لیندے ہیں. نبی کا نام جو میٹھا ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے کہا سبحان اللہ. آج جب میں نے دیکھا حسین بھی بڑے ہیں تو نام بھی بڑا خوبصورت ہے تو میں نے کہا, انہوں نے مجھ سے کہا پہلے دن کہتے ہیں میں نے جب دیکھ رہا تھا نا تو مجھے کہتے ہیں بلال آگے آؤ. میں حیران ہو گیا ان کو میرا نام کس نے بتایا, میرا تو نام کبھی کسی نے سیدھا لیا ہی نہیں ہے. تو فرمایا اس لیے ہم پیار کرنے والوں کو جانتے بھی ہیں پہچانتے بھی ہیں. جو نبی سے پیار کرے نا نبی جانتے بھی ہیں پہچانتے بھی ہیں. امت کے لیے تو ضروری ہے کہ ہم جب نبی سے پیار کریں گے تو حضور ہمیں جانیں گے بھی اور پہچانیں گے بھی. حضور نے ارشاد فرمایا لیس منا عبد یصلی علی الا بلغنی صوته حیث کان قلنا بعد وفاتک قال وبعد وفاتک ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء او کما قال. سرکار فرماتے گئے جو بندہ مجھ پر کہیں سے بھی جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھنے والا, جو مجھ پر درود پڑھتا گئے اس کا درود ہم تک پہنچایا جاتا گئے, ہم تک پہنچا دیا جاتا گئے. اور دوسری حدیث میں فرمایا میں اس کو جانتا بھی ہوں پہچانتا بھی ہوں. اب حضور جانتے بھی ہیں درود پڑھنے والے کو پہچانتے بھی ہیں. جو آقا کے قریب ہوگا حضور کی قربت کا خواہش مند ہے وہ درود و سلام کے نغموں کا اپنی ذات میں جلوت خلوت میں اس کو آباد کرنے کی کوشش کرے. برکات کا نزول بھی ہوگا اور لجپال کریم آقا کی نظر عنایت بھی شامل ہوگی. فرماتے گئے جب میں نے ان کی قربت پائی بس یہ تھا رات کو سوتا تو خیال انہی کے آتے, چلتا تو باتیں انہی کی کرتا. ہر وقت تصورات میں میرے میں وہی آقا اور مولا تھے. اب میرے گھر والے پوچھتے بلال آپ کی خوشیوں میں اضافہ, آج آپ کی راحت میں اضافہ ہے, وجہ کیا گئے؟ کہتے ہیں کیا بتاؤں, آج میں نے ایسے انسان کامل کو دیکھا, دیکھتے ہی دیکھتے میرا دل کیا بس حضور کو دیکھتا ہی رہوں. اتنے حسین تھے اتنے حسین ہیں, میرا دل کیا کہ انہی کو دیکھتا رہوں بس انہی کی طرف تکتا رہوں. حضرت بلال کہتے ہیں نہ مجھے بھوک لگتی نہ پیاس لگتی نہ مجھے کوئی رنج اور نہ کوئی غم یاد رہتا, بس اس امیہ کا ظلم بھی اس کا ستم بھی سب کچھ بھول جاتا. میں روزانہ جلدی جلدی اپنے جانور لے کے اس وادی میں آ جاتا اور کریم آقا کو دور سے بیٹھ بیٹھ کے دیکھتا رہتا. یہ تو اس سے پوچھو جس کو جس کا محبوب مل جائے, اس سے پوچھو جس کو اس کا مجناب والا اس کے محبوب پر نظریں اس کی نظریں پڑ جائیں وہ تو کہتا ہے زندگی کا نظام رک جائے بس میری نظریں انہی پہ لگی رہے. اب میرا مالک کہتا ہو کئی دنوں سے کھانا بھی نہیں کھا رہے ہو, کئی دنوں سے تیری خوشیوں کا کوئی اندازہ بھی نہیں ہے, آخر وجہ کیا گئے, کون سی ایسی چیز ہے جو تیرے دل و دماغ میں بس چکی ہے؟ کہتے ہیں کیا بتاؤں, بس کوئی تو گئے جو مجھے نظر آتا گئے بس سارے دل کی تھکاوٹیں پریشانیاں مصیبتیں بھول جاتی ہیں اور پھر ان کے قریب بیٹھ کے جی چاہتا گئے ان کی باتیں سنوں ان کی باتیں کروں. عاشق کا مزاج تو یہی ہوتا گئے تیرے ہوندے اوے میں کھانے والا بھلا کیوں جاویں مستانے
تیریاں نظراں دے وچ ساکی کئی ڈب جاویں میں خانے جیڑی آویں او خیر پاویں کی اپنے کی بیگانے آزم خیر اس میں خانے دیے صدا پیندے رہن دیوانے میری رات بستر پہ گزرتی تو سوچتا دن کب چڑھے گا اور کب میں جا کے اپنے آقا و مولا کی درشن کروں گا دن ہوتا تو پھر میں دوڑ لگاتا بھول جاتی ہر چیز میں نے آقا کو دیکھنا ہے محبوب کو دیکھنا گئے وہ کتنا خوش نصیب ہے بلال جس کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا درشن ہو جاتا گئے فرماتے گئے جب دن رات ایک ہوتے گئے میری خوشی کا کوئی جناب والا ایسا نہیں تھا کہ کوئی اندازہ کر سکے لیکن میں چھپ کے بھی میں اپنے احباب سے باتیں کرتا یار حسین بہت ہے یار سونا بڑا ہے یار بڑا سونا ہے یار میرا حسین محبوب بڑا حسین ہے میرا محبوب بڑا خوبصورت ہے اب میری باتوں کو امیہ نے بھی سنا وہ کہتا ہے او بلال تو کس کو کہہ رہے ہو سونے اس نے کہا سر آپ چھوڑو آپ کے مطلب کی بات نہیں ہے بس میں تو ان سے کہہ رہا ہوں اللہ نے مجھے محبوب بڑا سونا دیا گئے اب یا اس کو تو پتہ ہے کہ امیہ کا مزاج کیا گئے ظالم کا سٹائل کیا گئے نبی کے نام پہ کتنا جلتا گئے کتنی تکلیف ہے کتنی اس کو درد ہوتی ہے لیکن بلال کہتا ہے اپنے جیسوں کو آنے جانے والوں کو میں کہتا او جانے والوں تم نے محمد کو دیکھا تم نے میرے محبوب کو دیکھا تم نے میرے لجپال کو دیکھا تم نے میرے حبیب کو دیکھا گئے جو کہتا ہمیں تو نہیں پتا کہتا بس چلتے چلتے ایک بار دیکھ لینا پھر تم بھی یہی کہو گے اس جیسا نہ رب نے بنایا ہے نہ کوئی آیا ہے اب جو بھی نبی کو دیکھے آپ لوگ اور میں ہمارے گناہگاروں کا عالم یہ ہے مدینہ دیکھ کر تڑپتے گئے جس نے دیکھا گئے وہ مچلتا گئے جس نے نہیں دیکھا وہ تڑپتا گئے تو خود سوچئے جب اللہ کا حبیب اللہ کا محبوب 1.25 لاکھ نبیوں کا امام حضرت بلال حبشی پر اس کی نظریں پڑی ہوگی اور بلال کی نظریں کریمہ کا پر پڑی ہوگی اب بلال سب سے کہتا گئے بس جو کچھ ہو جائے میرا جی چاہتا ہے میری نظر میرے آقا سے دور نہ ہٹے اب ظاہر ہے عشق اور مشق کوئی بات نہیں ہے ذوق والوں سے میں مخاطب ہوں ذوق والوں سے باقی جو حضرات تشریف فرمائیں ان کے لیے سامان میرے پاس ہوتا ہے سارا سال تو آڈے واسطے جمعہ ہوندے میں ان کا درویشہ نال بھی گل کر لیں ہن 2-3 جمعہ بھی تسا منہ بنا کے بہو تے تواڈی خوراک بھی میرے کول ہے مینوں عاشقاں نال بھی تے کو کلام کر رہے ہیں میرے کریم آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں میرے تو لوگ کہتے ہیں بھئی سخت جمعے ہونے اس واسطے میں کہ تھوڑی جی نرم جمعے بھی کر دیں تھوڑا جی ہور اولی بولو اس لیے میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں عشق اور مشق اب یہ بات پھیلتی چلی گئی اور پھر بلال پر اب ظلم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے اب کہنے لگے کوئی نام تو لے کے بتا اس نے کہا بات سنو سر آپ کے کام میں کمی نہیں ہوگی خدمت میں کمی نہیں ہوگی تیرے ٹائم میں کمی نہیں ہوگی تیرے معاملات میں کمی نہیں ہوگی اتنا تو مجھے حق دے دے کہ میرے دل میں بھی کوئی بستا گئے میں دل اس کو دے چکا ہوں اب میرا جی چاہت آ گئے میں اس کی باتیں کروں میری جلوت خلوت میں وہ کریم ہے
میں اس کی باتیں کروں، میں اس کا نام لوں، میں اس کا تذکرہ کروں، میں اسی کی باتیں کروں۔ اور پھر کہتے گئے بس رات ہو دن ہو، بس مجھے اسی کی جناب والا شکل و صورت محبوب کی سامنے آتی ہے۔ رات مجھے یوں لگتا ہے لمبی ہو گئی، دن کب چڑھے گا، کب محبوب پر نظریں ٹکیں گی اور کب محبوب کو دیکھوں گا۔ حضرت خواجہ غلام فرید فرماتے گئے آج کل اکھ فرقان دیئے، صرف ذوق والے، صرف ذوق والے، باقی سانو معافی دے دو، صرف ذوق والے نال مخاطباں اج کل اکھ اوے فرقان دیئے، کوئی خبر وصال دیا دیئے۔ یہ جو ہمارے بزرگ ہیں نا، ان کو ہم پوچھیں نا جی آنکھ پھڑک رہی ہے، وہ کہتا ہے کوئی ملنے والا گئے۔ حضرت بلال کہتے گئے میں بھی جب اس عشق میں مچلتا تڑپتا تو پھر رات ہوتی تو میں کہتا اب ختم ہونے والی رات ہے، پھر وہ لمحہ قریب آ جائے گا، محبوب کو دیکھوں گا۔ آج کل اکھ فرقان دیئے، کوئی خبر وصال دیا دیئے، کوئی خبر وصال دی۔ وصال کہتے ہیں ملنے کو، آج کل اکھ فرقان دیئے، کوئی خبر وصال دیا دیئے۔ اے وقت ملن دی موسم آئی، وقت ملن دی اے موسم آئی، لذت روز بروز سوائی، لذت روز بروز سوائی، خوشیاں کر دی ماں پیو جائی، کیا بردی کیا باندھی اج کل اکھ۔ بلال فرماتے ہیں رات گزر جاتی دن پھر کریم آقا کا درشن۔ اب جب بات کھل گئی، اب بات کھل گئی، اور ٹھنڈے کمروں میں ذکر کرنے والوں، اپنی فیملی میں اپنے بچوں میں ماں باپ کے سامنے نبی کا ذکر کرنے والوں، اسلام کی عظمت بیان کرنے والوں، اس خوبصورت مسجد میں آپ بیٹھ کر سن رہے ہیں، میں منبر پہ بیٹھ کر سنا رہا ہوں، یہ بہت آسان ہے، بہت ہی آسان ہے۔ لیکن ذرا بلال سے پوچھو اس اسلام کا پیغام کس مشکل حالت میں انہوں نے ایسے بلند کیا گئے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پیارے غلام بلال کہتے گئے جب میں نام لیتا، اس نے کہا سنا گئے تو محمد کا دیوانہ گئے، اس نے کہا مالک نہ تو سن چکا گئے، لیکن یہ بتا ہے کیسا۔ میرے مالک یہ بتا وہ ہے کیسا۔ اس نے کہا جیسا کیسا تو بعد میں ہوگا، ذرا تجھے اس کیس کا مزہ چکھاؤں گا۔ اس نے کہا مالک سچی بات کر، لڑنا مرنا تیری زندگی میں تیری طبیعت میں شامل ہے، لیکن سچ بتا میرا محبوب اللہ کرے اب ان کو بھی جو بیچارے اس نعمت سے معروم ہیں، وہ کیا جانے جو کہتے ہیں نبی ہمارے جیسے، نبی ہمارے جیسے۔ ہم نے کہا بد نصیبو، اور تم نے اپنے استاذوں کو دیکھا گئے، نبی کیسے گئے یہ پوچھنا ہے تو میرے علی سے پوچھو، احمد رضا سے پوچھو، امام علی الحق سے پوچھو، علامہ اقبال سے پوچھو۔ وہ بیچارہ کیا جانے جس کو پتہ نہیں ہے، وہ بھی کھاتے ہیں میں بھی کھاتا ہوں، وہ بھی پیتے ہیں میں بھی پیتا ہوں، اس کے بھی بچے میرے بھی بچے، وہ بھی بندہ میں بھی بندہ، اور تجھے کیا پتا وہ کون ہے؟ اور وہ گئے جو اشارہ کرے تو درخت جڑوں شاخوں سمیت چل کے آئے، چاند ڈوبا واپس لوٹ کے آئے، سورج ڈوبا سلامی کے لیے آئے، چاند کلیجہ چیر کے قدموں میں رکھ دے، اسے میرا نبی کہتے ہیں۔
اب وہ بیچارہ کیا جانے، اسی لیے ہم کہتے ہیں عاشقوں سے پوچھو، یہ علم الدین سے پوچھو وہ کیسے گئے، غازی ممتاز سے پوچھو وہ کیسے گئے، یا پھر امیر المجاہدین سے پوچھو وہ کیسے گئے۔ اس کو کیا پتا جس نے دیکھا ہی نہیں ہے، اس کو کیا پتا جو بیچارہ آیا، ٹائم ہوا، سجدہ کیا، بس نماز پڑھی اور جناب دعا بھی گئی، ہر چیز گئی۔ اس سے پوچھو جو نبی کے نام پر مارے کھا رکھا گئے، تکلیفیں برداشت کر رکھا گئے، تو وجہ میرا یار نہیں دٹھڑا، شرماوے جے او جاوے سیر کرنو، سارا گلشن سیس نواوے، جے او رکھے ہاتھ نال پھلاوے، ہاتھ پھلاں دی شان ودھاوے، بجلی ڈردی چمک نہ مارے، جے او متھے تیوڑی پاوے، جے او کھولے ول زلفاں دے، آتے راہی راہ بھول جاوے، آزم ایڈا اے سونا ماہی، اور کتے ہور نظر نہ جس کا ہے اس سے پوچھو، جس کا ہے اس سے پوچھو، اس کے نام لینے کی تو دیر تھی، اب پہاڑ ٹوٹ پڑے ظلم کے، تشدد کے، بربریت کے۔ اور سنو تاریخ میری ہو یا مورخ متعصب بھی ہو، قسم ہے رب کعبہ کی، وہ کہتا یہی ہے، اب بلال پر ظلم کی انتہا ہو جاتی، مارنے والے مارتے جاتے، بلال یار کا نام پکارتے جاتے۔ ہم نے تو 1400 سال کے بعد فیض آباد پل پہ منظر دیکھا ہے، شیل چل رہے تھے، گولیاں نکل رہی تھی، فورسز آگے بڑھ رہی تھی، اور سردی زیادہ تھی، بارش کا موسم تھا۔ اسلام آباد کے ماحول میں نوجوان اپنے گریبانوں کے بٹن کھول کر کہہ رہے تھے لبیک یا رسول۔ یہ جذبے یہ کون دے کے گیا گئے، یہ کون دے کے گیا گئے، یہ محمد عربی کے غلاموں کو کس نے دیے گئے جذبے؟ آخر کار آخر قوتیں تو گئے، وہ بھی اپنا کام کریں گے، لادینی قوتوں کے ایجنٹ بھی اپنا کام کریں گے، محمد کے نوکر بھی اپنا کام کریں گے۔ ہم نے کہا یہ بتاؤ، کسی کو برا کہنا تو ٹھیک ہے، یہ تو توہین ہوگی، یہ بتاؤ دیوبندی وہابی سنی شیعہ کی لڑائی تو فرقہ واریت ہوگی، لیکن ظالموں صبح 4 سے 9 بجے تک شیلنگ کرنے والے بے غیرتوں، بتاؤ تو صحیح فیض آباد پل پہ بیٹھنے والے فرقہ واریت کی بات تو نہیں کر رہے تھے، وہ محمد عربی کا نام لے رہے تھے۔ اس کا جواب یہاں دو نہ دو، آخر قبر میں تو دینا پڑے گا، وہاں جا کے بتاؤ گے تم نے کیا کیا اور محمد کے غلاموں نے کیا کیا ہے۔ میرے نبی کے پیارے غلاموں، مارنے والا مارتا اور بلال اونچی آواز سے آمنہ کے لال کا نام اور لیتا، وہ کہتے او لینا چھوڑ دے، لیکن ایسے بھی مورخین کہتے گئے امیہ خود مارتے تھک جاتا، عباشوں کو کہتا تم مارو، اور تپتے ہوئے انگاروں پہ لٹا کے بھاری پتھر رکھ کر حضرت بلال کے جسم کو پگھلایا جاتا، اس کو تکلیف دی جاتی، اتنے تشدد اور تکلیف
حدیث میں بھی اس کی زبان پر جو ترانہ اور نغمہ تھا وہ کوئی اور نہیں تھا، میرے اور آپ کے آقا و مولا کا تھا۔ اللہ کی قسم ہے حضور کے غلاموں کی واہ واہ میں ذکر کرنا بڑا مزہ دیتا ہے، حضور کے غلاموں کے ہجوم میں منبر پر بیٹھ کرنا تقریر کرنا بڑا آسان ہے، حضور کے غلاموں کی بزم میں حضور کا نام لینا بڑا آسان ہے، اور نرم و نازک قلینوں پر نام لینا آسان ہے، عالی شان منبروں پر نام لینا آسان ہے، اپنے گھروں میں نام لینا آسان ہے، اسلامی جمہوری مملکت میں نام لینا آسان ہے۔ خود سوچو دشمن نبی کے سامنے کھڑا ہو کے جو بندہ برملا کہہ رہا ہو تو مارتا جا، میں محمد عربی کے نام کو اور اونچی آواز میں لیتا جاؤں گا۔ کئی دیوانے کوئی سمجھدار لوگ ابو کہتے بھی تھے بلال چلو ٹھیک ہے تھوڑا آہستہ لے لیا کر، یا پھر ایسا کر کبھی کبھی وقف کر دیا کر، توقف کیا کر۔ وہ کہتا ہے جناب مشورے اپنے پاس رکھو، مشورہ ٹھیک ہے، تم مجھ سے پیار کرتے ہو لیکن تمہیں پتہ نہیں ہے مجھے یہ بات کھا جاتی ہے جب امیہ کہتا ہے او محمد نو کہتے نو بچا لوے، یہ بات مسلمان کو چیر کے رکھ دیتی ہے۔ ریجینالڈ نے یہی کہا تھا بلاؤ محمد کو، آج اٹھا کے دیکھو اندلس کی تاریخ کو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین وہاں آیا، جب وہ آپے سے باہر ہو گئے صلیبی لوگ، وہ محمد عربی کے غلاموں کے قافلوں کو پکڑ پکڑ کے کہتے بلاؤ محمد کو تمہیں بچا لے، بیٹیوں بہنوں کی عفت و عصمت کو تار تار کر کے کہتے بلاؤ اپنے نبی کو تمہیں اب ہم سے بچا لے۔ پھر آنے والا جب میدان میں اترا صلاح الدین، پھر دنیا جانتی ہے قسم ہے رب کعبہ کی وہ نیند بھول گیا تھا، 2 سال تک وہ سویا نہیں ہے جب تک ریجینالڈ نہیں آئے گا، کہتا ہے میں تو خیمے کی تنابوں سے، خیمے کی جناب والا رسیوں سے اسی طرح کمر لگا کے بیٹھ جاتا۔ کسی نے کہا سوتے کیوں نہیں ہو؟ کہنے لگا آنکھ لگ گئی مر گیا۔ اس بیٹی کو کیا جواب دوں گا جس نے کہا او محمد کے غلاموں ہماری عزتوں کی حفاظت کرو۔ آج کشمیر و فلسطین ہو ان کی بیٹیاں بہنیں آج ہماری طرف نظریں کر کے بلاتی ہیں کب آؤ گے محمد بن قاسم کے نوجوانوں، طارق بن زیاد کے جذبوں کے حامل لوگوں، صلاح الدین ایوبی کے غیرت کے حامل لوگوں، ہم ان بہنوں کو کیسے بتائیں محمد بن سلمان نے غیرت کا سودا کر لیا، ہم ان کو کیسے بتائیں آج کویت کا بغیرت بک گیا، آج سعودیہ کا کمینہ بک گیا، آج عراق کا بدبخت بک گیا، آج عرب دنیا خاموش ہو گئی، نیتن یاہو سے خفیہ ملاقاتیں جاری ہیں، ان کو اڈے بنا کے دے دیے گئے، 80 لاکھ کشمیریوں کے دشمن کو اور مودی کو مندر بنا کے پیش کر دیے گئے، عرب کی دوشیزائیں سیلفی بنا رہی تھی۔ ہم کیسے بتائیں کشمیر کی بیٹی بہن کو جب ڈھلتے ہوئے سورج کو، چڑھتے ہوئے سورج کو، غروب ہوتے سورج کو دیکھ کر ٹھنڈا سانس بھر کے کہتی ہوگی اماں آج بھی کوئی نہیں آیا، آج بھی کوئی نہیں آیا۔ لیکن کیسے بتائیں محمد عربی کے غلاموں کی مجبوریاں کیا گئے، وہ تو سودے کر چکے گئے، وہ تو پریشان ہیں، وہ کہتے ہم فرانس کا سفیر نہیں نکال سکتے، یورپ کی آنکھ میں آنکھ نہیں ملا سکتے، عالم کفر سے پنگا نہیں لے سکتے۔ ہم نے کہا سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن تم اپنے دلوں کو غیرت ایمانی سے منور کر لو۔ اللہ کی کبریائی کی قسم ہے، اقبال نے تو 100 سال پہلے کہہ دیا تھا کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ اور مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ وہ سارے مل کے مار رہے تھے بلال کو، بلال اکیلا تھا، وہ مار کھا کعبے کہتا گئے پریشان نہ ہونا، ایک دن وہ ضرور آئے گا جب میرا آقا مجھے گلے لگائے گا، وہ دن قریب ہے جب میرا حبیب مجھے گلے لگائے گا، میرا حبیب مجھے مسکرا کے کہے گا بلال آ جا۔ اگر آپ کو یاد ہو اور یقیناً یاد ہوگا اور بلال نے کعبے کی
تشدد کر کے کہتے تھے بلا محمد کو بچا لے، دیکھ میرے محمد نے مجھے کہاں پہنچا دی، آ گئے۔ بس ہمارے لیے بھی یہی گئے، ہمارے لیے بھی یہی گئے۔ اور کوئی آس امید ہو نہ ہو، ہمیں تو ہے نا، لیکن قبر والی امید کبھی نہ بھولنا۔ اس میں جو کریم آقا آئیں گے، سارے رشتے ناتے ٹوٹ جائیں گے، وہ آ کر گلے لگائیں گے، اور تبھی تو مزہ آئے گا۔ جس نے جیسی زندگی گزاری ہے وہ کریم آقا کے روبرو کھڑا ہو کے جب پوچھا جائے گا ان کے بارے میں بتا، تب تو مزہ آئے گا۔ جب عاشق دیوانہ کہے گا ان کے بارے میں پوچھتے ہو، تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ سارے نہ پڑھیں، صرف ذوق والے پڑھیں، باقیوں کے لیے اقبال کا نسخہ دے دیتا ہوں۔ وہ کہتا ہے جس کی طبیعت خراب ہو وہ بیچارہ اپنی طبیعت ٹھیک کر لے۔ اقبال کہتا ہے لوگو بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ اب درویش کی یہ بات سنتے ہوئے جس کا جی چاہے وہ مزہ لے لے، باقی اپنی محبت اور چاہت رکھنے والے کے سب کو سلام ہے۔ اور مصطفیٰ کا غلام کتنا خوش نصیب ہے، اماں بابا رشتے سارے گھر میں گئے، حضور کی سامنے جلوہ گری ہے، اور عاشق کہہ رہا گئے تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ الکتاب، تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال۔ اس سے آگے اگلے جمعہ میں وما علیہ۔